بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ باتیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3661، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اذا اقبل ابو بکر آکذا بطرف ثوبہ حتی ابدا عن رکبتہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے تھے اور اپنا گھٹنا کھولے ہوئے تھے، اس کنڈیشن میں آئے۔ ابو دردہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی محفل میں میں بیٹھا ہوں کہ دیکھتے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں، اپنے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا گھٹنا کھلا ہوا ہے۔ چونکہ آج کی طرح کپڑے ان کے نہیں ہوتے تھے، وہ تہبند ہوتے تھے، تو کبھی اس حالت میں آئے کہ گھٹنا کھلا تھا اور کپڑا کنارے پکڑے ہوئے تھے۔ اما صاحبکم فقط غامرا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت ان کی دیکھی تو جو لوگ بیٹھے تھے ان سے آپ نے کہا، ایسا لگتا ہے تمہارے ساتھی نے کسی سے لڑائی کی ہے۔ یعنی آپ ابو بکر کو دیکھے کہ اس کنڈیشن میں آئے ہیں تو آپ بھاگ گئے، کو معاملہ ہے۔ تو آپ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ لگتا ہے ابو بکر یہ کسی سے لڑکے آ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح تو کبھی آتے نہیں تھے، اور آج اس حالت میں آئے جن کی حالت بتا رہے ہیں کہ ان سے کسی سے ان کا پنگا ہو گیا۔ کہہ رہے پھر فسلم، چنانچہ ابو بکر آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ طریقہ یہی کہ آپ کہیں جاؤ، کسی محفل میں جاؤ تو سلام کرو، تو ابو بکر نے سلام کیا۔ وقال انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میرے درمیان اور ابن خطاب کے درمیان کچھ ہو گیا۔ ابن خطاب یعنی عمر بن خطاب، جو مشہور صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، جلالی صحابی۔ تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے درمیان اور عمر کے درمیان تھوڑی بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ سمجھے نصیحت کہ انسان کی کچھ فطری کمزوری ہوتی ہے، جیسے ہوتے چار برتن کئی رہے، کتنے اچھے سے رہو، طریقے سے، ڈھنگ سے، سلیقے سے رکھا جائے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ بھڑ جاتے ہی ہیں۔ تو ایسے دنیا میں انسان کتنے بھی اچھے شریف کیسے بھی نا، لیکن کبھی نہ کبھی کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اس ہونے کے بعد یہ احساس نہ ہو، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم سے غلطی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہوا ہے جس کو غلطی کے بعد احساس ہو جائے اور توبہ کرنے لگ جائے، تو یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت جانتے ہیں، بڑے سیدھے سادے بولے بھالے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بھی اتنے اچھے پارسا، لیکن ہو گئی، انسان ہے، تھوڑی تکرار ہو گئی۔ ایک چیز جو سمجھ میں آتا ہے، باتیں آتی تو کہنا پڑتا ہے، اگر کہیں گے نہیں تو دل کا بھڑاس نکلے گا کیسے، لوگ کیسے سارے۔ آج کس دور میں لوگ مسجد کے اماموں کو کیسا رکھنا چاہتے ہیں، جانتے کیسا؟ بالکل فرشتہ جیسا، ان کو کبھی غصہ نہ آئے، کبھی ان سے کوئی بحث نہ ہو، کبھی ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بالکل فرشتہ جیسا ہے۔ یہ بے تکی باتیں۔ مسجد کا امام بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر حالات ایسے رہ گئے تو آنے والے دلوں میں مسجد کو سنوارنے والا امام نہیں ملے گا، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ کے شہر مکران میں مدرسہ چلتا ہے، 10 بچے بھی عربی میں پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، اور حالات یہ ہیں مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اپنا تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن امام تو بالکل فرشتہ ہونا چاہیے۔ بابو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बशरी तकाज़े उनके साथ भी हैं, वहाँ उनसे बहस और तकरार हो रही है, तो ये इमाम भी इस बिगड़े हुए दौर का भाई उससे भी हो सकती है। तो बहरहाल ये वाक़या कह रहे अबू बकर कह रहे अल्लाह के रसूल मेरे से और उससे थोड़ी तकरार हो गई। फासरा तो ये सुम्मा नदीम, तो कह रहे हैं फिर मैं जल्दी में कुछ बोल दिया, यानी कुछ ऐसी बातें जुबान से निकाल दिया जिससे उनको तकलीफ पहुंच गई। सुम्मा नदीम, तो फिर मुझे निदामत हो गई, मुझे एहसास हो गया, तो मैं शर्मिंदा हो गया कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो खूबी है कि हो, क्योंकि आदमी कभी गुस्से में होता है, शैतान पीछे लगा होता है, कभी हो जाती है। लेकिन अबू बकर कहते मुझे एहसास हो गया और मुझे अपनी उस जाति पर मुझे शर्मिंदगी हो गई। कह रहे फसाल तो यगफिर अली, तो मैंने उमर से कहा कि उमर मुझे माफ फरमा दो। ये असल दीनदारी, वो जो हो गई ना कोई मसला नहीं है, मसला असल ये है कि उन्होंने फौरन माफी मांगी कि उमर मुझसे ज्यादती हो गई है, माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। कह रहे फाबा अलैया, ये अपना वाक्य अबू बकर अल्लाह के रसूल के सामने बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मैंने उमर से माफी मांगी तो उमर ने माफ करने से इनकार कर दिया। लो भाई, उनके भी तकलीफ पहुंच गई होगी, कोई जुबान से अल्फाज निकाले होंगे, उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कह रहे फाकबल तो इलई, तो अल्लाह के रसूल मैं मसले का हल के लिए आपके पास आया। क्यों? ये तो बड़ा मसला कह रहा है ना कि अगर मेरी जानिब से ज्यादती हो गई है और उमर मुझे माफ नहीं करते हैं तो ये तो आखिरत का मामला है। यही वजह है, आप देखेंगे कि साहब कराम की जमात में से कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनसे जना जैसे जुर्म का इर्तिकाब हुआ, लेकिन जब उन पर एहसास हुआ तो दरबार में हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल मुझे हमको संगसार किया जाए। क्यों? उनके दिमाग में यह था कि दुनिया में अगर सजा मिल गई तो आखिरत की सजा से बच जाएंगे। तो ये एहसास है कि भाई अगर उमर मुझे माफ नहीं करते हैं तो हमारा आखिरत में क्या होगा। इतनी सी बात है, थोड़ी सी तकरार में ज्यादती है। और आज हमारे हालात क्या है, अल्लाह की पनाह। गौर करना चाहिए कि हम दिन में लोगों को कितना सताते हैं, कितना तकलीफ पहुंचाते हैं, किसका कितना खा जाते हैं, कितना दबा के बैठते हैं, फिर भी एहसास नहीं होता है। तो कह रहे अल्लाह के रसूल उमर ने तो माफ करने से इनकार कर दिया और मैं आपके पास आया हूं। कह रहे फ़क़ाल यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर सलासा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहते हैं अल्लाह अबू बकर आपको माफ फरमाए। और 3 बार ये जुमला आपने अबू बकर के लिए कहा क्योंकि उनको बहुत टेंशन था, तो आपने तसल्ली दी कि अल्लाह आपको माफ फरमाए। सुम्मा इन्ना उमर नदीम, चुनांचे फिर उमर को भी नेदामत होगी, उनको भी एहसास हो गया कि वहां से जब चले आए तो बाद में उमर को भी एहसास हुआ कि मुझसे भी चूक हो गई। वो माफी मांग रहे थे, माफ करना चाहिए था। और होता है आदमी को कभी गुस्से में एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में एहसास हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है गुस्से की हालत में 2 चीजें कभी ना करें। एक तो फैसला कभी ना लें, कोई फैसला लेना हो तो गुस्से की हालत में नहीं, और दूसरा कभी किसी से वादा भी गुस्से की हालत में मत करो, क्योंकि बसाव का मसला समझ में नहीं आया और आपने वादा कर दिया जो आप फंस गए। तो ये 2 चीजें। तो कह रहे जब उमर को एहसास हुआ, शर्मिंदा हुए, फाता मंजिल अबी बकर, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आए। वो कहाँ है? अबू बकर घर। फसाल सम्मा अबू बकर, तो सवाल किया कि क्या अबू बकर घर में है? फ़क़ालुल्ला, जवाब घर वालों से मिला कि नहीं। फाता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुनांचे वो भी भागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उनको लगा कि अगर अबू बकर घर नहीं है तो कहाँ होंगे? अल्लाह के रसूल के पास होंगे। तो वहां गए। फसल्लम अलैहि, चुनांचे उमर ने भी वहां जाकर सलाम किया। फजाल वजू नबिय्यतमअर, कह रहे हैं जो उमर जाकर के वहां सलाम किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से की वजह से बदल गया। आपने देखा उमर आ गए तो गुस्से की वजह से बदल गया। क्यों बदल गया? हत्ता अशफक अबू बकर फजासा अला रुकबतिही, चुनांचे अबू बकर डरने लगे और डरते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल ज्यादती मेरे घुटने के बल बैठ गए, यानी जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन को छोड़ के ऐसे घुटने के बल बैठ गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल फ़क़ाल या रसूलल्लाह वल्लाहि अना कुन्तु अज़लिम, अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम ज्यादती मेरी जानिब से हुई। जब देखा अबू बकर कि अल्लाह के रसूल बहुत तेज गुस्से में हो गए और उमर की खैर नहीं है, तो चूंकि उनके साथी हैं, सहाबा हैं, उनको राम आया, उन्होंने आगे बढ़ के कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम ज्यादती मेरे जानिब से हुई है, यानी वो उमर के दिफा में आ गए
یہ وہی عمر ہے جو ابو بکر معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن دیکھیے دفاع میں آگے۔ تو ایسے ہی ابو بکر کی شان اتنی اونچی نہیں ہے، چنانچہ کہ اللہ کے رسول زیادتی میرے جانب سے ہوئی ہے مرتين، اور ابو بکر نے یہ بات 2 بار کہی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محفل میں کہا ان اللہ بعثنی الیکم، یہ کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب کے سامنے کہا اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ فقلتم کذبتا، یقیناً تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، یعنی جو بیٹھے ہو ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو شروع میں مجھے نبی نہیں مانتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بعد میں ایمان لے کے آئے نا، تو آپ کہنے جتنے بیٹھے ہو اس میں اکثر وہ لوگ ہو جو شروع میں مجھے جھٹلا دیے تھے۔ وقال ابو بکر صدقتا، اور ابو بکر نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا، اور ساتھ میں یہ کہ لیکن ابو بکر ہی ہیں جنہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ سب جھٹلا رہے تھے، اس جھٹلانے کے وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ وَوَاسَانِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال سے میرا ساتھ دیا ہے۔ کہنا چاہتے اس ابو بکر کو آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، ان کو ستا رہے ہو، ان کا دل دکھا رہے ہو۔ ان کے حالات تو ایسے ہیں کہ ساری دنیا جب جھٹلا رہی تھی تو ہم کو مان رہے تھے، جان و مال سے ساتھ دیا۔ فَلَن تُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو کیا تم میرے ساتھی کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آؤ گے، تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آؤ گے؟ سوال آپ نے کیا کہ مرتين، اور یہ جملہ آپ نے 2 بار فرمایا۔ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا، چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی کسی نے تکلیف نہیں دی، یعنی اس محفل کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر کا جو مقام ہے اس مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ غصے میں اس لیے بھی ہوئے کیونکہ یہ تو ہے ابو بکر خود کہہ رہے ہیں زیادتی میرے جانب سے ہو گئی، لیکن پھر بھی ابو بکر پر غصہ نہیں ہو رہے ہیں۔ غصہ کس پر ہو رہے ہیں؟ عمر پر۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ابو بکر نے تم سے معافی مانگی اور تم معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ بھائی سب سے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، اور وہ تم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت، ان کی قربانیاں اتنی ساری ہیں، ان کی مہربانیاں اتنی ساری ہیں، اور معاف کرنے کو تیار نہیں، تو آپ غصے میں آگے، اور پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے مقام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تسلی سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کو درجہ حاصل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔